ایک مسئلہ جو پاکستان میں اب چلا ہوا ہے 2-3 روز سے، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ جس میں ایک قادیانی جو تھا، جس کے خلاف 2019 میں مقدمہ درج ہوا تھا کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے تحریف کر کے وہ تقسیم کرتا پھر رہا تھا، تو کسی نے اس کے خلاف وہ مقدمہ درج کرا دیا۔ چونکہ ہمارے ہاں آئین میں بھی اور بعد میں جو قوانین بنے ہیں اس میں یہ چیز ہے کہ کوئی قادیانی نہ اپنی مسجد ہماری مسجدوں کی طرز پہ بنا سکتا ہے، نہ کوئی شعار یا کوئی نمونہ جو اسلام کا ہے وہ اختیار کر سکتا ہے۔ چونکہ وہ ڈاکو ہیں، انہوں نے اسلام میں ڈاکہ مارا ہے اور ایک ایسا کذاب نبی جو ہے انہوں نے مان لیا ہے۔ اس لیے ٹھیک ہے، اور بھی دنیا میں کئی لوگوں نے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی اسود عنسی ہے، طلحہ اسدی ہے، اسی طرح مسیلمہ کذاب ہے، ان لوگوں نے بھی نبوت کے دعوے کیے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 30 جھوٹے کذاب نبی پیدا ہوں گے۔ اب نبی بے شمار پیدا ہوئے، اور ان میں سے ایک یہ خبیث بھی ہے جو قادیان میں غلام محمد اپنے آپ کو کہتا ہے اور کہتا ہے میں پیغمبر ہوں، میں ہی محمد ہوں اور میں ہی آمد ہوں۔ اس پر تو کسی وقت تفصیل سے بات کریں گے، آج موقع نہیں ہے، لیکن میں جو فیصلہ ہوا سپریم کورٹ میں اس میں کچھ جو میں نے سنا ہے، میں وہاں موجود نہیں تھا، نہ کوئی فیصلہ پڑھا ہے، لیکن یہ یوٹیوب پہ جو کچھ لوگ تھوڑی بہت فہم رکھتے ہیں انہوں نے بتایا کہ جو فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے، 2019 کا مقدمہ درج تھا اور کہتے ہیں کہ 2022 میں یہ قوانین جو تھے وہ پاس ہوئے ہیں کہ کوئی قادیانی قرآن مجید یا مسجد ہماری طرح یہ بنا نہیں سکتا، نہ قرآن کی کوئی تفسیر اس طرح چھاپ سکتا ہے۔ اپنی کتابیں مرتے رہیں، چھاپتے رہیں، جو مرضی کریں، اقلیتیں ہیں، تو جیسے یہاں کوئی یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ان کے بھی مقدمات آتے ہیں عدالتوں کے پاس، تو عدالتوں نے فیصلے تو کرنے ہوتے ہیں نہ کوئی۔ لیکن سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ معاملہ بڑا ہی جذباتی ہے۔ 1400 سال، 1450 سال سے اس میں مسلمان کتنے صحابہ شہید ہوئے اسی مسئلے پر کہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھیجا گیا لشکر، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلا کام یہ کیا، لیکن بے شمار مسیلمہ کذاب کا بھی بہت بڑا قبیلہ تھا اور اس کے پاس بھی فوج تھی، اور صحابہ کتنے شہید ہوئے، کتنے حافظ تھے صحابہ جو شہید ہوئے۔ اس لیے یہ مسئلہ بڑا ہی مسلمانوں کے لیے ایک جذباتی مسئلہ ہے، اور اس پر جو ہے بات کرتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ضمانت لیں، چونکہ 2019 کا مقدمہ درج ہے اور ابھی تک اس کی ضمانت نہیں ہوئی تھی، اور اس نے جو جرم کیا، بعض اینکر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جرم جو ہے 2022 میں یہ جرم بنا کہ تم لوگ کوئی چیز قرآن کے متعلقہ نہیں چھاپ سکتے، مسجد مسلمانوں کی مسجد کی طرح کی تم مسجدیں نہیں بنا سکتے، چونکہ عیسائی ہو، یہودی ہو، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کافر ہے، اس میں تو کوئی یعنی شک کی بات نہیں، لیکن یہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بلکہ جو غلام احمد مرزا کو نئی نبی مانتا وہ کہتے ہیں وہ کافر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تم کافر ہو کہ تم نے ایک نبی نیا بنا دیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے کہا کہ میں انا خاتم النبی لا نبی بعدی، تو وہ تم کافر ہو، لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو
غلام احمد کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے عقائد میں یہ شامل ہے کہ کوئی آدمی اگر قادیانی ہے یعنی احمدی ہے اور اس کا والد نہیں یا والدہ نہیں اور وہ مر جائے گا تو وہ اس کا جنازہ نہیں پڑے گا۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں، کوئی ایک نہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بات میں کچھ کرنا چاہتا تھا یہ صدقے کے لحاظ سے، لیکن وہ میرے ذہن میں فوری طور پہ یہ ایک بات آئی کہ آج کل یہ اتنا چلا ہوا ہے مسئلہ، تو بات جو ہے وہ سارے اجتہادات جو کرتے ہیں وہ قرآن کی آیات سے کرتا ہے۔ کہتا ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی۔ وہ کہتا ہے مرزا بدبخت کے دیکھو قرآن میں آیا ہے اے بنی آدم جو اما یاتینکم رسول منکم، ہم تم میں سے رسول بھیجتے رہیں گے یقصون علیکم آیاتی، جو میری آیات تم کو پڑھ کر سناتے رہیں گے۔ تو اس لیے یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ جی نبی اور نہیں آئے گا، لیکن ایک متفقہ فیصلہ، شیعہ ہوں، سنی ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، کوئی بھی ہوں، اہل حدیث ہوں، اس وقت سے لے کر آج تک یہ مسئلہ متفق ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ یہ کیا کہتا ہے کہ قرآن میں ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ جو مومن لوگ ہیں وہ جو ہے آخر میں آنے والے ہم یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، تو وہ میں ہوں مجھ پر ایمان لائیں گے، یہ قرآن میں اللہ نے کہا۔ اس طرح کی فضول باتیں وہ آدمی کرتا ہے، اس کا سارا ایک جو آپریشن ہے کرنا وہ تو دور کی بات ہے۔ میں صرف چند باتیں اس کی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ اس کے جو مریدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اس کا ایک مرید ہے منشی ظہیر الدین، وہ کہتا ہے کہ قادیان کی مسجد ہی اصل بیت اللہ ہے، اس لیے اور خدا کے نبی کی پیدائش بھی یہاں قادیان ہی میں ہوئی ہے، اس لیے اس مسجد کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اس طرح کی باتیں ان کے عقیدوں میں یہ شامل ہیں ساری۔ تو اب جو فیصلہ ہوا ہے، اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے کہ اقلیتوں کا حق ہے، اقلیتوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق وہ اپنا عمل کریں، اپنے مذہب کے مطابق وہ جو ہے اپنا لٹریچر چھاپیں۔ لیکن یہاں جو غلطی کی ہے سپریم کورٹ نے وہ یہ ہے کہ اپنا ان کا لٹریچر جو ہے چھاپتے رہیں جیسے مرضی کرتے ہیں، لیکن قرآن کو وہ بنیاد نہیں بنا سکتے۔ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس جھوٹے نبی پر تو نہیں ہوا۔ اگر یہ اجازت دے دی جائے اقلیتوں کو، مثال کے طور پہ جیسا میں نے کہا کہ یہودی بھی یہاں رہے ہیں پاکستان میں یا عیسائی بھی ہے، ان کا کوئی کیس عدالت میں جاتا ہے، وہ اقلیتیں ہیں، قانون کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے جو کیس آتے تھے، آپ پوچھ لیتے تھے کہ اپنے تم قانون کے مطابق فیصلہ چاہتے ہو یا میرے دین کے مطابق؟ تو آپ اور دوسری قرآن میں بھی یہ آیت ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ دیکھو کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم جو ہے عدل نہ کرو، انصاف نہ کرو۔ انصاف ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، لیکن اس میں یہ چیز کہ اصل مسئلہ پھر میں آپ سے عرض کروں یہ ہے کہ قرآن یہ ہماری کتاب ہے، ہمارے نبی کی کتاب ہے، یہ ان کی کتاب نہیں ہے، ان کے نبی کی کتاب نہیں ہے۔ اس لیے اس کتاب کو بنیاد بنا کر اس کی تفسیر لکھ کر غلط اور اس کے مفہومات جیسے میں نے آپ کو عرض کیا نا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ، وہ کہتا ہے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی کہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں نا وہ مجھ پر ایمان لائیں،
تو اس طرح کی جو حرکتیں وہ کرتے ہیں یہ جرم ہے اصل۔ تو یہ ایک مسئلہ چلا ہوا ہے، اس کی پوری جو ختم نبوت کی بات ہے ہم اگلے 1-2 جمعوں میں انشاءاللہ کریں گے۔